السلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کی اس گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت ہی مختصر سا فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ یہ جملہ قرآن کریم نے 2 مرتبہ تکرار فرمایا، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ نحل میں اور ایک مرتبہ سورہ مبارکہ انبیاء کی 7 نمبر آیت۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے قرآن کا، اگر آپ آج کی گفتگو میں بھی تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فرش عزائے سید الشہداء کے صدقے سے قرآن کی ایک آیت کو انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کر اٹھیں گے، اور یہ رزق معنوی حضرت سید الشہداء ہے۔ میرا مولا ایسا کریم ہے کہ اپنے دسترخوان پر آنے والوں کو نہ خالی پیٹ جانے دیتا ہے نہ خالی ذہن واپس پلٹاتا ہے، بدن کی غذا کا اہتمام بھی کرتا ہے، روح کی غذا کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اور یہ حسین کریم کی کرامت کا ایک اعجاز ہے کہ 1400 سال میں کسی دسترخوان پر اتنی غذا تقسیم نہیں ہوئی جتنی کائنات میں حسین علیہ السلام کے نام پر تقسیم ہوئی ہے، اور دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی دانشگاہ ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی مادر علمی ایسی نہیں ہے جس نے اتنا علم تقسیم کیا ہو جتنا مجلس حسین نے تقسیم کیا ہے۔ یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جس میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے لیے فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واحد چیز جو اس کے لیے درکار ہے وہ تھوڑی سی اوقات ہے، تھوڑی سی حیثیت ہے، کچھ حسب چاہیے، کچھ نسب چاہیے۔
کچھ نہیں چاہیے. ایڈمیشن کا طریقہ بس اتنا سا ہے, جناب سیدہ کے دروازے پر جھکنے والے اوقات بھی پیدا کر لیتے ہیں, حیثیت بھی پیدا کر لیتے ہیں, حسب بھی پیدا کر لیتے ہیں, نسب بھی پیدا کر لیتے ہیں. اتنی سی کوالیفیکیشن چاہیے, اتنی سی کوالیفیکیشن چاہیے. اور پھر اس فرش ادا کا کمال یہ ہے, آپ مشکل سے مشکل, دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہے جو لوگوں کو اتنی گرمی میں کھڑا کر کے درس دے سکے؟ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہے کہ جو لوگوں کو اس طریقے سے جمع کر کے کوئی درس دے سکے, اور وہ بھی کوئی معمولی درس نہیں, قرآن جیسی کتاب کا درس. یہ واحد درسگاہ امام حسین کی ہے جس کا کمال یہ ہے. لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ راتوں کو اٹھ کر آتے ہیں, لوگ صبح میں آتے ہیں, بارش میں بیٹھتے ہیں, دھوپ میں بیٹھتے ہیں, اندھیروں میں بیٹھتے ہیں, لیکن اس درسگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتے ہیں. لہذا آج میں نے کچھ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور یہ یاد رکھے گا, ابھی برادر عزیز بات کر رہے تھے, کربلا کے بعد سے دنیا میں صرف 2 نظریں باقی ہیں. دیکھیے, فقہی اختلاف, کس نے نماز کیسے پڑھنی ہے, کس نے روزہ کیسے پڑھنا ہے, یہ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ فرزند رسول امام مہدی آ کر ان تمام مسئلوں کو ختم نہیں کرتے. یہ ہے, یہ انیویٹیبل ہے, یہ انڈسپینسیبل ہے, یہ ناگزیر ہے, یہ ضرور ہونا ہے. اور یہ اختلاف ہی فرزند زہرا کی ضرورت کے احساس کو قلب میں پیدا کرتا رہتا ہے. تمام مسلمان, ایک سوال ہے نا بھائی, ساری دنیا مسلمانوں سے سوال کرتی ہے, اور سوال کر کے یہ کہتی ہے بھائی آپ کا جب نبی ایک ہے, آپ کا جب قرآن ایک ہے, جب آپ کا کلمہ ایک ہے, تو آپ کی نمازوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارے پاس جواب بہت سارے ہیں, لیکن ایک جواب جو ہم دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑے نہیں ہیں, یہ اختلاف سے مراد تکفیریت نہیں ہے, یہ اختلاف سے مراد اختلاف علمی ہے. بھئی جس عالم کو جس روایت سے جیسا سمجھ میں آیا اس نے ویسا بیان کیا. لیکن یہ اختلاف کیوں رحمت ہے؟ اس لیے کہ یہ اختلاف وجود مبارک امام مہدی کی ضرورت کو دلوں میں پیدا کرتا رہتا ہے. پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا آئے گا اور آنے کے بعد دین کو اسی طرح سے زندہ کرے گا جیسے میں نے زندہ کیا ہے. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. لہذا یاد رکھیے گا, امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ مسلمانوں کا متفق علیہ, متفق علیہ. ہمارے دوست ہیں, بہت عزیز دوست ہیں مفتی ہاشم رضا, انہوں نے پورا ایک موسوعہ کتابوں کا مجموعہ لکھا ہے, الامام المہدی فی کتب اہل السنہ. امام مہدی کا تذکرہ اہل سنت کی کتابوں میں. ان سے ملاقات تھی, انہوں نے مجھ سے کہا مولانا ہمارے ہاں پہلی کتاب امام مہدی کی ولادت سے 100 سال پہلے لکھی جا چکی تھی. لہذا انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے, صحیح و سند حدیث ہے, کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے میری اولاد سے, میرے ہم نام, میری ہم کنیت مہدی کا انکار کیا, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں سے اگر منافقوں کو باہر نکالنا ہے تو بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام مہدی کا دشمن کون ہے. جو بھی امام مہدی کا دشمن ہے پیغمبر کہہ چکے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. لہذا ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
کہ یہ جب سے کربلا ہوئی ہے اس کے بعد سے نظریے صرف دو ہیں، یا دنیا میں حسینی پایا جاتا ہے یا یزیدی پایا جاتا ہے۔ اب حسینیوں کے درمیان میں اختلاف علمی ہو سکتا ہے، اپنی اپنی نظر ہے، لہذا میں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں، یہ یاد رکھنا، اس کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھاؤ، اچھی طرح سے بیٹھاؤ۔ ہمارا اختلاف امام کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور ہمارا اتحاد امام کی کمر کو مضبوط کرتا ہے، لہذا اپنے صفوں میں اختلاف آنے مت دو۔ یہ جو آج ایک فضا چل رہی ہے، جو کہیں نمازی اور ماتمی میں لڑائی کروانا چاہتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہ نمازی کو یہ حق ہے کہ وہ ماتمی کے بارے میں سوء ظن کرے، نہ ماتمی کو حق ہے کہ وہ نمازی کے بارے میں سوء ظن کرے۔ آپ کا کام ہے تذکر دینا، آپ کا کام ہے صرف متوجہ کرنا، اس کے بعد کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے یہ بندے اور اللہ کا کام ہے، میرا اور تمہارا کام نہیں ہے۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے اول وقت میں، این ممکن ہے اس کی نیت یہ ہو کہ پروردگار عالم جب سید الشہداء نے کربلا جیسی مصیبت میں اول وقت نماز نہیں چھوڑی تو میں بھی اول وقت نماز پڑھ کر اور پھر عزاداری کی صف میں جاؤں گا، یہ اس کی نیت ہو سکتی ہے۔ لیکن ماتمی کی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ ماتمی کی نیت این ممکن ہے یہ ہو کہ پروردگار جب سید الشہداء اول وقت نماز پڑھ رہے تھے، کوئی صحابی حسین کے سامنے سپر بن کر کھڑا ہوا تھا، اپنے سینوں پر وہ تیر لے رہا تھا، کوئی ایسا بھی تھا کہ جو امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ آج میں ماتم کی صف میں نماز کی ڈھال بن کر کھڑا ہو رہا ہوں۔ بس دونوں نظریے کربلا میں ہیں یا نہیں ہے؟ اول وقت بھی ہے اور اول وقت نماز میں وہ بھی موجود ہے جو اول وقت نماز پڑھ نہیں رہا لیکن اول وقت نماز کے وجود کو قائم کروا رہا ہے۔ لہذا ہر ایک کی اپنی نظر محترم ہے، کسی سے لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا اسی طرح سے حسینیوں کے درمیان میں نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، صرف اور صرف حسینی ہوتا ہے۔ نظریہ اسی لیے امام اپنے ساتھ زہیرین کو لے کر چلے ہیں، امام اپنے ساتھ حر کو لے کر چلے ہیں، تاکہ جب تک تاریخ میں میرا نام گونجتا رہے، میرے نام لیوا کے درمیان میں یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا غور کیجئے گا، سید الشہداء قرآن اپنے پڑھنے والوں سے، قرآن اپنے ماننے والوں سے، قرآن اپنے اوپر عمل کرنے والوں سے صرف دو چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو قرآن نے اپنے ماننے والوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے، اپنے اوپر عمل کرنے والوں سے مانگی ہیں۔ دو باتیں، پہلی بات کیا؟ سورہ مزمل کی آخری آیت قرآن کہتا ہے فَقْرَؤْ مَا تَيَسَّرَ، کتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ لہذا یاد رکھنا، قرآن کریم زیادہ پڑھنا اچھی بات ضرور ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا تھوڑا سا پڑھو، قرآن نے زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا کہا؟ کہ تھوڑا سا پڑھو۔ یہ تھوڑا سا کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ دو باتیں ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ بس یاد رکھنا، مکتب اہل بیت، مکتب قرآن، مکتب اسلام، اس میں قرآن وہ پسندیدہ ہے جو سمجھ کر پڑھا جائے۔ لیکن ایک مکتب ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، خوب پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قرآن تمہیں ثواب پہنچانے کے لیے آیا ہے؟ قرآن ثواب پہنچانے کے لیے تو نہیں آیا۔ خدا نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ ہدی للناس، اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔ اب کوئی قرآن سے ثواب تو کما رہا ہے،
پڑھ پڑھ کر، لیکن قرآن سمجھ کر ہدایت نہیں لینا چاہتا، تب یہ خود ایک سوال ہے، کیا ایسے شخص کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ایک سوال ہے، یاد رکھیے گا، قرآن پڑھنے کا ثواب صرف اس کے لیے ہے جو قرآن کو سمجھنا بھی چاہتا ہو۔ جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا اس کے قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں۔ لیکن ظلم کی ایک تعریف ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے ہو اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا ظلم ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ عدل۔ لیکن جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس کے لیے استعمال نہ کرو، کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا، فیہ شفاء و رحمہ للمؤمنین، اس قرآن کے اندر شفا اور رحمت ہے مومن کے لیے۔ وما یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہی قرآن اگر ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے تو اسے سوائے خسارے کے کچھ نہیں دیتا۔ بس یاد رکھنا، اگر کسی نے قرآن سے ہدایت کے علاوہ کچھ اور لینے کی کوشش کی تو جتنا قرآن پڑھے گا صرف خسارہ بڑھائے گا۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، وما یزید الظالمین الا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، ماشاءاللہ، سورۃ یونس ماشاءاللہ، 11واں پارہ آیت نمبر 23۔ ماشاءاللہ۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری ذاتی تمہاری جانوں کا نقصان ہے۔ متاع الحیات دنیا، تم دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم اس وقت بتائیں گے جو کام آپ کرتے تھے۔ ماشاءاللہ اور محمد آل محمد صلی اللہ چاندی کی تو سونے کا گولا، چاندی کی تو سونے کا گولا، چلانے والا کون؟ علی مولا۔ زبان بول لے دل بولا، علی مولا علی مولا۔ ادھر علی کرتا دل کی دھڑکن، ادھر علی کرتا دل کی دھڑکن، جو علی کو نہیں مانتا برا حرام کرتا ہے۔ بس قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے؟ تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ اب یہ نہیں چاہتے، اصل میں نہیں چاہتے۔ آج ہمارے شیعہ سنی بچے سارے مل کر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا شیعہ سنی علماء قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفاسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کہتے نہیں بھی قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے اگر ہمارے لوگوں نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو خود بخود پتہ لگ جائے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ مقصد کربلا، مقصد کربلا، مقصد کربلا، سب بولا مقصد کربلا، مقصد کربلا، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد صلی اللہ۔ سید الشہداء کا اعزاز دیکھا آپ نے؟ یہ کام ہے سید الشہداء کا۔ کچھ دیر کے لیے اپنے دسترخوان پر جب بیٹھاتے ہیں تو پیغمبر کہہ کر گئے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ پھر فرمایا لن یفترقا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے۔ تو اب یاد رکھنا کہ یہی حسین کا کارنامہ ہے، جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں قرآن کی بات ہوتی ہے۔ نہ حسین قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن حسین سے جدا ہے۔
لہذا غور کرنا، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے سید الشہداء کا۔ کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر آ کر فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھے گا، کچھ دیر کے لیے بیٹھے، قرآن سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا، تھوڑا سا صحیح لیکن سمجھ کر قرآن لے کر جائے گا۔ لہذا جو حسین کا ہو گیا خود بخود قرآن کا ہو گیا۔ اب قرآن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں کہے گا، پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر کا قول سورہ فرقان میں اللہ نے نقل کیا کہ قرآن کے بارے میں پیغمبر شکایت کریں گے اور کہیں گے میری امت کے کچھ لوگوں نے قرآن کو محجور کر دیا تھا، اپنے آپ سے دور رکھا تھا۔ بس وہ کون ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن اگر آتا بھی ہے تو وہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ لہذا یاد رکھنا، جو حسین کا ہو جائے وہ قرآن کا ہو جاتا ہے۔ لہذا اے کیا حسین، لہذا میں ابھی صرف ایک مقام عرض کروں گا، قرآن تھوڑا پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ جتنے بھی محب اہل بیت ہیں، جتنے بھی محب اہل بیت ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، قرآن کی صرف 3 آیت، کوئی بھی تم سے بات کرے قرآن کی 3 آیتوں کے بارے میں بات کر لینا، چوتھی میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ 3 آیتیں کون سی؟ یہ بھی فرش عزائے سید الشہداء کے صدقے میں آپ کو زبانی یاد ہے۔ پہلی آیت کون سی؟ آیت تطہیر۔ جب بھی کوئی بات کرے اسے کہنا بھائی جاؤ گھر میں جا کر سورہ احزاب میں آیت تطہیر پڑھو، اور پھر جس کی بھی پیروی کرتے ہو اس سے جا کر پوچھو یہ اہل بیت ہیں کون؟ کون ہے؟ سوال تو کرو، قرآن سے پوچھو کون ہے، ذرا سا ترجمہ پڑھو اور ایک مرتبہ سوال کرو یہ کون ہے اہل بیت جس کو اللہ نے رزق سے دور رکھا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرو، ایک مرتبہ سوال کر لو۔ دوسری کون سی آیت ہے؟ دوسری آیت کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب جو بھی بات کرے تو زیادہ قرآن نہیں بھئی، یہ ایک آیت پڑھو اور اپنے ملا سے جا کر پوچھو یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے۔ ایک مرتبہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں اکثر میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے فرش عزا پر کوئی بوڑھا نہیں دکھائی دیتا، کوئی بوڑھا نہیں دکھائی دیتا۔ حسین کے لشکر میں بوڑھا پایا ہی نہیں جاتا۔ بس یاد رکھنا، نہ اس فرش پر بوڑھا پایا جاتا ہے، نہ حسین کی جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے نا، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو دنیا میں جیسا ہوگا قیامت کے دن ویسا ہی، جس کے سامنے آیات آئیں، جس کے سامنے سب کچھ سامنے کر کے دکھا دیا پیغمبر نے، وہ اس کے باوجود بھول جائے۔ ایسے کیا نا بھائی، اس سے زیادہ تو پیغمبر نہیں کر سکتے تھے نا، کہ پیغمبر نے اپنے ولی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھا دیا۔ مجھ سے کسی جوان نے پوچھا کہ مولانا ہاتھ پر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی بتا دیتے۔ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے، کچھ لوگ گونگے اور بہرے بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا کچھ کیا ہوتے ہیں بیچارے گونگے اور بہرے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شکایت کرنے والے ہیں۔ اگر پیغمبر زبان سے کہہ دیتے تو کچھ لوگ جو جان بوجھ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ تو اب پیغمبر نے نہ اندھے کے لیے گنجائش چھوڑی، نہ گونگے بہرے کے لیے گنجائش چھوڑی، جو سن سکتا تھا اسے سنا دیا، جو دیکھ سکتا تھا اسے دکھا دیا۔
لہذا یاد رکھیے گا اب مرحلہ کیا ہے، یہ کون ہے اولی الامر جس کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت۔ تیسری آیت، تیسری کون سی آیت ہے؟ جتنے پنجے تنی ہیں، جتنے پنجے تنی ہیں، تمام پنجے تنیوں کے لیے مجھے نہیں پتا قرآن نازل کرنے والا کتنا پنجے تنی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں؟ کیونکہ جہاں اللہ نے ولایتوں کو مکمل کیا ہے، جہاں اللہ نے ولایتوں کو پورے قرآن میں جہاں ولایتوں کو مکمل کیا کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ والرسول، بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ واحد ہے۔ یہ واحد آیت ہے جس میں آ کر اللہ نے ولایتوں کو پورا کیا ہے۔ اب تمام علماء سے جا کر پوچھ لیں، یہ آیت پیغمبر کی حیات کی آخری آیات میں سے ہے، یعنی جب قرآن کو بند کرنے کا مرحلہ آ رہا تھا اللہ نے ولایتوں کو مکمل کیا 3 ولایتوں کے ساتھ، 3 ولایتوں کا۔ تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا ولی کون ہے؟ رسول۔ تمہارا ولی کون ہے؟ نام نہیں لیا اللہ نے، نام نہیں لیا، لیکن میں پہلے فرض کر دوں کہ جہاں اللہ نے ولایتوں کو مکمل کیا تو مجھے تو نہیں پتا، کتاب اللہ کی ہے، ترتیب بھی اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے خود ہی کروائی، تو پھر آئے ولایت کا ایڈریس اتنا پنجے تنی کیوں ہے؟ 5ویں سورہ کی 55ویں آیت ہے۔ چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن کلی کلی علی 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 علی۔ لہذا اب جس کو پنجتن یاد رہیں گے ان کو یہ ایڈریس کبھی نہیں بھولے گا۔ 5ویں سورہ 55ویں آیت، اب کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے پنجتنیوں کو۔ 5ویں سورہ کی 55ویں آیت کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ 3 ولیوں کا ذکر کیا، تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، لیکن اس کے لیے کیا کہا؟ الذین آمنوا۔ ابھی میں آگے کی بحث نہیں کر رہا کہ رکوع میں زکوٰۃ دی یا نہیں دی، زکوٰۃ تھی یا نہیں تھی، حالت رکوع تھی یا نہیں تھی، میں کوئی بحث نہیں کر رہا، پہلی بات اللہ نے کیا کہا کہ الذین آمنوا، 3 ولی ہیں، کون ہیں؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تیسرا ولی کون ہے؟ جو ایمان لایا۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ کافروں سے کہہ رہا ہے، مشرکوں سے کہہ رہا ہے، منافقوں سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے کہہ رہا ہے۔ بس ہم بھی ایمان لانے والے ہی ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنا ولی خود ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ولی افضل ہوتا ہے، مولا علیہ کم ہوتا ہے، اور اللہ نے ایک ولایت میں انما ولیکم، جیسا ولی میں ویسا ولی رسول، ویسا ولی وہ جو ایمان لایا۔ اب جس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی ہے وہ میں ہوں، بس میں اپنا ولی نہیں ہو سکتا، ایک مرحلہ، بس یہ کوئی اور ہے، میرے علاوہ کوئی ہے۔ بس آیت میں جو کم کا مخاطب ہے الذین آمنوا اس سے ہٹ کر ہے، یہی تو اللہ نے بتایا کہ امت اور ہوتی ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا یہ کون، لیکن ایک بات عقل مانتی ہے کیا نہیں؟ غور کیجئے گا، الذین آمنوا، یہ تیسرا ولی کون ہے؟ جو ایمان لایا۔ میں بھی ایمان لایا، وہ بھی ایمان لایا، اور یقیناً جو ولی ہے وہ مجھ سے افضل ہے۔ اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تو ایمان لے آؤں اور وہ جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے وہ ایمان نہ لایا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بھئی 1 منٹ کے لیے کوئی سوچ لے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والا تمہارا ولی ہے، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن یہ جو الذین آمنوا ہے یہ ابھی تک ایمان نہ لایا ہو،
ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ کوئی کافر یا مشرک کسی مومن کا ولی ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ بس آیت کا تقاضا عقلی یہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنو، یہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے۔ علی کے ایمان لانے کے بعد 3 سال تک اللہ نے نبی کو کہا تم نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کرنا، کیوں؟ تاکہ 3 سال تک الذین آمنو ایک علی ولی باقی رہے۔ بس جو سب سے پہلے ایمان لایا اصل ولی وہی ہے۔ تو یہ 3 آیتیں بھی اگر مسلمان سمجھ جائیں اہل بیت کے علاوہ کہیں اور کسی دروازے پر قرآن ہاتھ پکڑ کر لے کر آتا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت کہ جس میں اللہ نے نام نہیں لیا ہے، لیکن اس آیت کو جہاں سے حل کرنا شروع کرو گے یہ آیت تمہیں اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی۔ کون سی آیت ہے؟ جس کو میں نے سرنامے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس لیے یاد کر کے جانا۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ کس سے سوال کریں؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے۔ کب سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ اب میں اپنے مولا امام حسن سید الشہداء کے صدقے سے اسی آیت میں تدبر کا ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صرف ایک مقام۔ دیکھیں اللہ نے اہل ذکر کا نام نہیں لیا، صرف کہا ہے اہل ذکر۔ کبھی انشاءاللہ اگر خدا نے فرصت دی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسی آیت کے اوپر پورا اشرا اور ایک مقام پر ثابت کروں گا۔ سوال کی بحث کو حل کرو گے اہل بیت کے دروازے پر آؤ گے، علم بحث کو حل کرو گے اہل بیت کے دروازے پر آؤ گے، اہل کی بحث کو حل کرو گے اہل بیت کے دروازے پر آؤ گے، ذکر کی بحث کو حل کرو گے اہل بیت کے دروازے پر آؤ گے۔ لیکن آج کی گفتگو میں صرف ایک مقام عرض کروں گا، صرف ایک مقام عرض کروں گا تاکہ میرے مولا حسین کے صدقے سے قرآن کے تدبر کا ایک مرحلہ یہ مجلس قیامت کے دن ہماری گواہ ہوگی کہ پروردگار یہ وہ ملت تھی جس نے حسین کے صدقے سے قرآن میں تدبر کیا۔ آپ برائے مہربانی، کیونکہ اس میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ علی مولا امام، میں اس کو حل کروں گا کبھی اور کبھی۔ مولا علی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں الذین آمنوا، چلے عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر کل ایمان، یاد رکھیے گا مولا کائنات، مولا کائنات کون ہے؟ کل ایمان۔ علی ایمان لانے، اب یہ جو ایمان لانے والا میں نے بحث کو کھولا نہیں ہے، میں تو دنیا کی نظر میں سمجھانا چاہتا تھا، دنیا کی نظر میں دنیا کی نظر میں سمجھانا چاہتا تھا کہ دنیا کے ظاہری طور پر حضرت نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ کہا انا اول المسلمین، کروایا تعارف یا نہیں؟ انا اول المسلمین کہا یا نہیں کہا؟ کہ انا اول المؤمنین، میں پہلا مومن ہوں، میں پہلا مسلم ہوں۔ اب ایک دنیا کی ظاہر ہے، یہ یاد رکھیے گا، خود قرآن کے لیے فرمایا کہ اس کا ظاہر عوام کے لیے ہے لیکن اس کا باطن خواص کے لیے ہے۔ لہذا اب جو ظاہر بین دنیا ہے، جس کو ظاہر سے کچھ اور نظر نہیں آتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو انتظام رکھنا ہے نا۔ وہ آدمی جو ظاہر دیکھ کر پہلا اسٹیپ اٹھائے اس کے لیے کوئی تو انتظام رکھنا ہے۔ وہ انتظام کیا ہے؟ وہ انتظام یہی ہے کہ ظاہری طور پر اس ایمان کا اظہار حضرت نے اسی لیے کہا، غور کیجئے گا، کہ میں تھا جو پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے رہتا تھا جس طرح سے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ چلا کرتا ہے۔ میں تھا جس نے دیکھا کہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، میں نے وحی کے نور کو بھی دیکھا، میں نے وحی کے نور کو بھی دیکھا۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے، کیا علی علیہ السلام کے ایمان کا معنی وہی کیا جائے گا جو میرے اور تیرے ایمان کا معنی کیا جائے گا؟ نہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا آیت میں اللہ نے قوم کو الگ کیا ہے، ان کو الگ کیا ہے۔ بس جب ہم ان کے ایمان کی بحث کریں گے تو پھر ان کے ایمان کی بحث وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے ان کی خلقت کی بحث شروع ہوتی ہے۔ لہذا علی کل ایمان ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دے ہر قسم دے دشمن تے لعنت، بے شمار۔ لہذا اس میں بحث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بحث میں ابھی کھولنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو میں ان کے لیے بیان کر رہا تھا جو کم از کم قرآن کا ظاہری ترجمہ پڑھ کر متوجہ ہو جائیں، ورنہ جب علی کی ولایت کی گفتگو ہوتی ہے، علی کے ایمان کی گفتگو ہوتی ہے، پھر گفتگو یہاں سے نہیں شروع ہوتی۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ حضرت اسماعیل کی وہ نسل ہے جو کلمہ پڑھانے کے لیے آئی ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اور تم بات کر رہے ہو علی کے ایمان کی، میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں گا، علی کا باپ جناب ابو طالب علیہ السلام، دنیا کہتی ہے ہمیں کلمہ نہیں ملا، کہتی ہے دنیا نا، ہم کوئی نہ کوئی جواب دیتے ہیں، ایک جواب ہم ان کو بعد میں یہ دیتے ہیں، پہلے ثابت کرتے ہیں تاریخ سے کہ تجھے کلمہ نہیں ملا کیونکہ تیرے بغض کو، تیری آنکھوں پر علی کے بغض کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ لیکن جب اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو اگلے مرحلے میں بتاتے ہیں کہ پیغمبر کے جتنے بھی اجداد تھے جناب اسماعیل تک، یہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے وہ اولیاء تھے جو دین ابراہیم کے اوصیاء تھے، یہ اس پر عمل کرتے تھے جو فرشتہ ان کے لیے وحی لے کر آتا تھا۔ لہٰذا ابو طالب کا کلمہ تمہیں اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ ابو طالب کلمہ پڑھانے والا تھا، پڑھنے والا نہیں تھا۔ باتوں کا ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، البتہ علی کی محبت کا تقاضا ہے جذبات میں آنا، لیکن یاد رکھنا مولا کو جذباتی نہیں بابصیر شیعہ چاہیے، یاد رکھنا۔ لہذا احتجاج تبرسی جلد دوم، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں قد آزانا، ہمیں سب سے زیادہ اذیت پہنچائی ہے جہلاء الشیعہ و حمقاؤہم۔ میں سب بات نہیں کرنے کا عادی، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجمع کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کی قدر کے مطابق بات کرو۔ کبھی مخصوص میں خود پیغمبر نے، میں آپ کو حدیثیں دکھاؤں گا، جب پیغمبر نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو بہت سارے اسرار کو پیغمبر نے ظاہر کیا نہیں کیا۔ حضرت امیر نے سارے اسرار کیا سب کے لیے ظاہر کیے نہیں کیے، کیوں؟ اس لیے کہ اسرار کو سمجھنے کے لیے صاحب سر ہونا پڑتا ہے، وہ ظرفیت چاہیے، ہر ممبر کی، ہر جگہ کی ظرفیت کے اعتبار سے۔ ابھی یہ وہ جگہ نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، مطالب ہمارے پاس بہت ہے اہل بیت کی فضائل کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مقام نہیں ہے، ابھی صرف ایک مقام عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا خدا کیا کہہ رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے۔ اب اللہ نے نام نہیں لیا، کون ہے اہل ذکر ہمیں نہیں معلوم، صرف کیا کہا ان کنتم لا تعلمون۔ کب سوال کرو؟ اس وقت سوال کرو جب تم جاننے والے نہیں۔ اب جو نہیں جانتا اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جاہل۔ لیکن خدا نے کیا نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا ان کنتم تجہلون، اگر تم ان کنتم جاہلون، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کیا کہا ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کہیں گے مولانا ایک ہی تو بات ہے، نہیں ایک بات نہیں ہے، یہی قرآن کا کمال ہے، یہی قرآن کا کمال ہے۔ جب کہا جاتا ہے جاہل تو جاہل میں دو طرح کے جاہل شامل ہو جاتے ہیں، ایک وہ جاہل ہے جسے جاہل بسیط کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جاہل ہے جسے جاہل مرکب کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جاہل بسیط وہ ہوتا ہے جس کا ایک جہل ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے جہل سے کم از کم آگاہ ہوتا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، کم از کم یہ پتا ہوتا ہے۔ لہذا آپ مجھ سے اگر کیمسٹری کا سوال پوچھیں گے میں کہوں گا نہیں پتا، آپ مجھ سے فزکس کا سوال پوچھیں گے میں کہوں گا نہیں پتا، آپ مجھ سے کھیتی باڑی کا سوال پوچھیں گے میں کہوں گا نہیں پتا۔ کیوں؟ جو نہیں آتا نہیں پتا، تو کم از کم اتنا تو پتا ہے کہ جاہل ہوں، اتنا تو پتا ہے نا مجھے کہ جاہل ہوں، اسے جاہل بسیط کہتے ہیں۔ مرکب کون ہوتا ہے؟ ایک تو جاہل ہوتا ہے، دوسرا اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے۔ ایک تو جاہل ہے، دوسرا اپنے جہل سے بھی جاہل ہے۔ اب ہوتا جاہل ہے، خود کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے،
وہ تو جاہل ہے، خود کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ عالم۔ بس یاد رکھنا دنیا میں اہل ذکر کے علاوہ جس کسی نے بھی یہ کہا کہ میں عالم ہوں، سمجھ لینا عالم نہیں ہے، جاہل مرکب ہے۔ اب میں چیپٹر نہیں کھولنا چاہتا کہ چھٹے امام کے مقابلے میں کس نے کیا لقب استعمال کیا۔ کسی نے کہا میں سب سے بڑا امام، کسی نے کہا میں سب سے بڑا فقیہ، کسی نے کہا میں سب سے بڑا عالم۔ چھٹے امام کے دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا، لہذا جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ عالم ہیں یا نہیں، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں۔ کیوں؟ امام کو پتا تھا یہ وہ بازار ہے جس میں ہر جاہل مرکب اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، لہذا امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اس کو جواب میں، امام نے کہا ہم جاہل نہیں ہیں، اور جہل کی نفی کر کے امام نے بتا دیا نہ میں جاہل مرکب ہوں نہ میں جاہل بسیط ہوں۔ لہذا غور کیجئے گا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون۔ کیوں؟ اللہ جاہلان مرکب سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ جاہل مرکب وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھ کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے، جبکہ پتا نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے وہ سوال نہیں کرتا۔ لہذا یاد رکھنا جاہل مرکب سے اللہ بات نہیں کر رہا، کس سے بات کر رہا؟ جاہل بسیط سے، جس کو کم از کم اپنے جہل سے آگاہی ہو۔ ہمیں جو لوگ عالم کہتے ہیں یہ محبت میں کہتے ہیں، لیکن مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو عالم کہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ایک طالب علم، میری حیثیت ایک طالب علم سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ محبت میں کہتے ہیں عالم دین، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ ہم عالم نہیں ہیں۔ عالم کائنات میں صرف محمد و آل محمد، خدا کے علم کے وارث، خدا کے علم کے متجلی مظہر کون ہیں؟ محمد و آل محمد۔ اب یہ کتنے عالم ہیں مجھے نہیں پتا، میں صرف قرآن میں ایک مقام عرض کروں گا۔ اللہ نے اہل ذکر کا نام نہیں لیا، اللہ نے کیا کہا؟ ان کنتم لا تعلمون۔ بس اس کو بس آج اگر یاد رہ جائے بندے کی بات تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سوچنا ہم کیا نہیں جانتے۔ میں بحث کو تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف ایک مقام عرض کروں گا۔ گھر میں بیٹھ کر یہ سوچنا، اپنے گھر والوں سے یہ ڈسکشن کرنا اور یہ بحث کرنا ہم کیا نہیں جانتے۔ جب آپ یہ بحث کرنا شروع کرو گے تو جو آخری جملہ وہ میں بھی بتا دیتا ہوں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم کیا نہیں جانتے۔ لہٰذا ان کنتم لا تعلمون کی کیفیت کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون کی کیفیت یہ ہے ہم جتنا جانتے جاتے ہیں، جتنا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اتنا ہم عالم نہیں ہوتے، اتنا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم پہلے کتنے جاہل تھے اور اب کتنے جاہل ہیں۔ لہٰذا ان کنتم لا تعلمون کی کیفیت کیا ہے؟ یہاں پر جہل لا محدود ہے، ہمارا جہل لا محدود ہے۔ ابھی میں بحث نہیں کر رہا، کبھی صرف آسمان کے ستارے دیکھ لینا تمہیں اوقات خود یاد آ جائے گی۔ ہاں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرنے والے، چیٹ جی ٹی پی افتخار کرنے والے، میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا کو، کوئی ایک مشین ایسی لا کر دکھا دو، کوئی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوئی ایک چیٹ جی ٹی پی، کوئی ایک سافٹ ویئر ایسا لا کر دکھا دو جو تمہیں آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد گن کر بنا دے۔ بس یاد رکھنا جو انسان آسمان کے ستاروں کی تعداد نہیں بتا سکتا اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کائنات بنی کیسے ہے۔ بس یہ وہ بتائے گا جس نے کائنات بنائی ہے یا جب بن رہی تھی تو وہ دیکھ رہا تھا۔ لہذا اب میں اپنے بچوں کو خاص طور پر سائنس پڑھنے والے بچے خاص طور پر ان سے کہوں گا اپنے موضوعات میں قرآن اور نہج البلاغہ کو شامل کرو۔ جس دن تم نے قرآن اور نہج البلاغہ کو اپنا علمی امام بتا دیا تم دنیا کو بتاؤ گے کہ کائنات کیسے بنی ہے۔ لیکن انسان کے لا علم ہونے کا، انسان کے جہل ہونے کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان کے لا علم ہونے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی لا علمی لا محدود ہے، انسان کا جہل لا محدود ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ سوال کرو کس سے؟ جس کا جہل لا محدود ہے، اسے کہا سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے۔ سبحان اللہ، کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے۔ تو اب اگر اہل ذکر کا علم محدود ہو تو کیا ہوگا؟
اگر جہل لامحدود ہو اور اہل ذکر کا علم محدود ہو جائے تو ایک وقت آئے گا کہ اہل ذکر کے پاس بتانے کے لیے علم موجود نہیں ہوگا. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ہمیں کسی ایسے کے پاس بھیجے کہ جس کا علم محدود ہو. لہٰذا آیت یہ کہہ رہی ہے اگر لا تعلمون کا جہل لامحدود ہے تو اہل ذکر اسے ہونا چاہیے جس کا علم لامحدود ہو. تو یا اللہ تو یہ بھی بتا دے کس کا علم لامحدود ہے. تو اللہ کے نبی نے خود بتایا علم صرف دو ہی شخصیات کا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث بھی آپ نے فرش عزا کے صدقے سے یاد کی ہوئی ہے، لیکن درخواست کروں گا کہ اس حدیث کو مکمل یاد کرو، مکمل یاد کرو، مکمل یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فرمایا من اراد المدینہ فلیات من بابها. جو کوئی بھی مدینہ میں آنا چاہتا ہے، جو کوئی بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. پیغمبر نے کیا کہا؟ جو بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. اب میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ شہر کی کھڑکیاں ہوتی ہیں یا نہیں، شہر کے روشن دان ہوتے ہیں یا نہیں، شہر کی چھت ہوتی ہے. میں یہ بحث نہیں کر رہا، میں یہ بحث نہیں کر رہا، میں یہ بحث نہیں کر رہا. ہوتی ہوگی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کھڑکی بھی ہو، روشن دان بھی ہو، پر نالے بھی ہو، چھتیں بھی ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے اگر مجھ تک آنا ہے دروازے سے آنا. اس لیے کہ وارث ہمیشہ دروازے سے آتے ہیں، غاصب ہیں جو کھڑکیوں سے، چھتوں سے. کیا بات ہے؟ وارثوں کا کام ہے. گھر والے دروازے سے آتے ہیں، گھر والے دروازے سے آتے ہیں. لہذا جو وارثان علم نبی ہیں وہ کربلا میں چونکہ وارث ہیں، ان کا کام ہے. ان سے زیادہ حق نہیں ہے کہ دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. میرے اندر ہمت نہیں ہے. میں نے آج تک سید الشہداء کی شہادت نہیں پڑھی، اس لیے کہ یہ مقام ہے کہ جو نبی سے برداشت نہیں ہوا ہے، جس کا تحمل مولا کائنات نہیں کر سکے. ہم سے پوچھتے ہیں عزاداری کیوں کرتے ہو؟ یہ علمی خیانت ہے. یہ علمی خیانت ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کریں، دوسری حدیث بیان نہ کریں. یہ خیانت ہے. میرے بچوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، حسینی بچوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. حدیث لا کر دکھاتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کسی کے لیے بھی 3 دن سے روزہ زیادہ جائز نہیں. اگر حدیث کی سند صحیح بھی ہو تب بھی یہ تو دیکھو مخاطب کون ہے. یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے امت کے مرنے والوں کے لیے. امت کا کوئی مر جائے 3 دن سے زیادہ پیغمبر نے فرمایا سوگ منانے کی ضرورت نہیں. لیکن سیرت پیغمبر ہے. جس پیغمبر نے یہ فرمایا اسی کی سیرت ہے. جب بھی کوئی بچہ تم سے پوچھے، جب بھی کوئی جوان میرے جوانوں سے سوال کرے عزاداری کیوں کرتے ہو، اسے کہنا ذرا گوگل پہ عام الحزن لکھ کر دیکھ لو. عام الحزن ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ عام الحزن. تو لکھ کے دیکھ لو، گوگل بتا دے گا. ہماری بات پہ تو یقین نہیں آئے گا، تو میں گوگل پہ شاید یقین آ جائے، کمپیوٹر پہ یقین آ جائے. جب عام الحزن لکھو گے تو کیا آئے گا؟ پیغمبر کی سیرت کا ایک باب. کیا ہے؟ جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، شہادت واقع ہوئی ہے، تو پیغمبر نے 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، مہینے نہیں، پورا سال غم منایا.
پورا سال غم منایا. تو جو تمہیں یہ حدیث دکھا رہا ہے اسے کہو یہ تو حدیث ہے, یہ سیرت ہے پیغمبر کی, خود بھی روئے ہیں, پوری امت کو رلایا ہے. بس پیغمبر نے بتا دیا وارث کا غم منانا اور ہوتا ہے, یہ دین کے وارث ہیں, ان کا غم اور ہے. اور پھر غم سید الشہداء کی کیا کیفیت ہے؟ خود صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب عباس اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں سے روایت ہے, دونوں نے روایت کی ہے کہ پیغمبر جناب سلمہ کے پاس آئے, ایک شیشے میں خاک ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں پیغمبر کے, آنکھوں میں اشک ہے. جناب ام سلمہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے, کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا بھی میرا بھائی جبرائیل آیا تھا, یہ خاک مجھے دے کر گیا. ام سلمہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. صدقے صدقے صدقے. ابھی تو کربلا ہوئی نہیں ہے, ابھی تو کربلا کو برپا ہونے میں 50 سال ہے. جو غم اپنے واقع ہونے سے 50 سال پہلے پیغمبر کو رلا دے, امت کا حق ہے نا کہ قیامت تک اس غم پر روتی رہے. حق ہے امت کا, پیغمبر سے برداشت نہیں ہوا ہے. شہادت امام حسن مجتبیٰ کے بھی ایام ہیں, ایک مقام عرض کرتا ہوں. یہ تو وہ غم ہے جو سید امام حسن سے بھی برداشت نہیں ہو رہا. مرحلہ کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہیں امام حسن مجتبیٰ کا کلیجہ کٹ کے تشت میں گر رہا تھا. جناب زینب کبریٰ تشت لیے کھڑی ہیں, خدا جانے ملعونہ نے کتنا شدید زہر دیا تھا کہ جگر کا ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہا تھا. جناب زینب, جناب ام کلثوم, تمام بھائی جتنے کھڑے ہیں, امام حسن کی زوجات, امام حسن کے بچے سب رو رہے ہیں. اتنے میں امام حسین وارد ہوئے, اور جب امام حسن مجتبیٰ کو اس حالت میں دیکھا تو امام حسین سے بھی برداشت نہیں ہوا. امام حسین نے رونا شروع کیا. تاریخ لکھتی ہے امام حسن مجتبیٰ اپنی تکلیف بھول کر امام حسین سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی حسین تو گریہ مت کر. امام حسین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے بھائی تیرا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. پھر فرمایا اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں, جیسا دن تیرا ہے, جیسی مصیبت تیری ہے ایسی مصیبت کسی کی نہیں ہوگی. بس ایک مقام عرض کروں گا کہ جس وقت علی اصغر کو دفنا کر امام خارج خیمہ ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیا حال ہے. رہبر معظم کہتے ہیں کہ امام حسین نے یہ جو جملے کہے ہیں نا مختلف شہداء کے لیے, یہ صرف امام کی محبت کا اظہار نہیں ہے. جس کے جنازے پر جو جملہ کہا ہے وہ امامت کے لیے وہ مقام و درجہ رکھتا تھا. کہ اگر جناب علی اکبر کے لاشے پر آ کر امام نے کہا ہے نا غلط دنیا بعدک العفا علی اکبر, اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی, تو سمجھ لو علی اکبر امامت کی آنکھوں کے مقام پر. آنکھوں کا نور دے. اگر کسی کی لاش پر امام نے کمر کو تھام کر یہ کہا نا الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے, تو جان لو کہ جناب عباس امامت کی کمر تھے. اب مجھے نہیں پتا جس چھوٹے سے سپاہی کی لاش اٹھا کر امامت 7 مرتبہ آگے جا رہی ہے, 7 مرتبہ پیچھے آ رہی ہے, وہ امامت کے لیے کس درجے پر تھا. بس اتنا معلوم ہے کہ جب اس چھوٹے سے جنازے کو دفنا کر حسین وارد خیمہ ہوئے ہیں, اس کے آثار نے امامت کو اتنا توڑ دیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے بیبیاں امام حسین کو پہچان نہیں سکی, نہیں پہچان سکتی. یہ کون ہے جس کے چہرے پر شکستگی کے آثار ہیں؟ یہ کون ہے جس کا لباس کسی مظلوم کے خون میں اٹا ہوا ہے؟ امام نے جب بیبیوں کی آنکھوں میں حیرت کو دیکھا ایک مرتبہ سلام کرنا شروع کیا, السلام علیکی یا زینب, السلام علیکی یا ام کلثوم, السلام علیکی یا ام رباب, السلام علیکی یا سکینہ, علیکن منی
सलाम, तुम सब पर हुसैन का सलाम हो। बस आज़ादारो, जब तक जनाब अब्बास जिंदा थे किसी बीबी ने इमाम से सवाल नहीं किया था, लेकिन जब हजरत अब्बास शहीद हो गए तो अब बीबियों ने आकर इमाम के दामन को थामा और एक मर्तबा रोकर कहा, मौला हमें किसके सहारे छोड़कर जा, मौला हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे? कहा मेरे बाद तुम्हारा निगहबान खुदा है, लेकिन तुम्हारे उमूर की मैं सारी ज़माम देकर जा रहा हूँ इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब को। अब मेरा मौला आखिरी रुखसत के लिए जाना चाहता है। एक मर्तबा घोड़े के पास आया। ये पहला मरहला है जब हुसैन को सवार कराने वाला कोई मौजूद है। हसरत से गंज शहीदा की तरफ देखा, बीबियां आगे बढ़ी, किसी बीबी ने लगाम को थामा, किसी ने रकाब को थामा, किसी ने बाजू का सहारा दिया। हुसैन घोड़े पर सवार हो गए। सवार होने के बाद हुसैन चाहते हैं मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं, मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं। आप जो मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं मेरा मौला, तो क्या हुआ? घोड़े को इशारा कर रहे हैं, जुलझना को इशारा कर रहे हैं, जुलझना हरकत नहीं कर रहा। इमाम ने एक मर्तबा गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा, कहा ए मेरे वफादार दोस्त, मेरे वफादार साथी। फिर उसके बाद दोबारा इमाम ने इशारा किया, उसने हरकत नहीं की। फिर इमाम ने गर्दन पर प्यार किया, कहा मुझे पता है तू भी मेरी तरह से 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मुझे पता है तू भी बहुत थका हुआ है, लेकिन कुछ देर की जहमत और है जो हुसैन तुझे देना चाहता है। जब तीसरी मर्तबा इशारा किया ना, तो जुलझना ने अपनी गर्दन को जमीन की तरफ झुकाना शुरू किया। जब बार बार झुकाया तो इमाम ने निगाह की, देखा 4 साला बेटी सुबह के पास बैठी हुई। मुझे नहीं पता कि इमाम ने अपनी सकीना को क्या कहकर रुखसत किया, लेकिन रिवायात कहती है जब इमाम चले हैं मक्तल की जानिब, सारी बीबियां आकर दरवाजे खैमा पर बैठ गई और दरवाजे पर बैठकर इमाम का इंतजार करने लगी। बस अज़ादारो, वहां पर मक्तल में एक वक्त वो आया जब हातिफ ने आवाज देकर कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। फरजंद ज़हरा ने तलवार को नयाम में रखा, तलवार को नयाम में रखना था। सारी भागी हुई फौज पलट कर आई और सब ने हजरत पर हमला करना शुरू किया। बस तारीख ने वो मंजर देखा, जिसके हाथ में जो था वो फरजंद ज़हरा को मार रहा था। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार, किसी ने तबर, किसी ने नेज़ा। जिस मलऊन के हाथ में कुछ न था उसने पत्थर उठाकर मेरे मौला को मारा। बस वो वक्त आया जब फरजंद ज़हरा सर से लेकर पैर तक जख्मों में डूब गया, बदन तीरों में डूबा हुआ है। इमाम ने अपने जुलझना से कहा, मुझे बादगाह में ले चल। जुलझना वहां लेकर आया जहां गौदाल में आज मख्तलगाह है। वफादार था इमाम का, कम अज कम दुनिया जुलझना से ही समझ ले कि हुसैन से वफादारी किसे कहते हैं। मसोजादारो, इसने महसूस किया कि मेरा मौला बहुत जख्मी है। एक मर्तबा पहले अपने आप को गर्म जमीन पर बैठाया, फिर उसके बाद पहलू के बल लेटा दिया कि मेरा मौला आसान से जीन से जुदा हो जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जीन छोड़ दी, लेकिन बदन जमीन पर नहीं आया, बल्कि हजरत का बदन तीरों के ऊपर मुअल्लक हो गया। जुलझना खड़ा हुआ, उसने जब देखा कि इमाम के बदन में तीर ही तीर पेवस्त है, तो बेजबान जानवर था, कुछ और तो न कर सका। एक मर्तबा अपने दांतों में दबाकर इमाम के तीरों को बाहर निकालना शुरू किया। या मौला इमाम हसन मुस्तफा, आपके जनाजे पर तीर आए थे, आपकी शहादत के बाद आए थे, और जब जनाजा घर गया तो इमाम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाले थे। अपने भाई की मजलूमियत आकर देखो, अभी हुसैन जिंदा है, बदन से तीर निकालने वाला कोई नहीं है। जुलझना अपने दांतों से दबा दबा कर, जब कुछ मलऊनों ने इसे जुलझना को गिरफ्तार करने की कोशिश की, इसने कुछ मलऊनों को वासिले जहन्नम किया। भाई इनको वासिले जहन्नम करना था, शिमर ने आवाज लगाकर कहा इसे भी कत्ल कर दो। जब इसने देखा ये मुझे कत्ल कर देंगे, वापस दौड़ता हुआ इमाम के पास आया, बेचैनी से चक्कर लगाने लगा। जब बेज़बान को कुछ और समझ में नहीं आया, इसने एक मर्तबा अपनी पेशानी को इमाम के खून में गलता किया, खून में डबोया, और एक मर्तबा खून में डबोकर खैमों की तरफ भागना शुरू किया। बेटियों वालों, एक मर्तबा सुनो, हुसैन की बेटियां दरबार
दरवाजे पर बैठी थी, जब सुलझना की टापों की आवाज को सुना, समझी के इमाम आ गए। अब जो बाहर निकल कर देखा, सुलझना खाली आ रहा है, हुसैन मौजूद नहीं है। अरे बीबियां बाहर निकली, लेकिन तारीख ने लिखा तो बीबियों के एक अजीब काम है। एक मर्तबा जनाब सकीना आगे बढ़ी, लगाम को थामा और थाम कर कहा, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, बस मुझे इतना बता दे, जालिमों ने मेरे बाबा को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया, हम ज़बहू हो अतशाना, या प्यासा ही मेरे बाबा को ज़िबा कर दिया। लेकिन जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, एक मर्तबा सुलझना की पेशानी पर माँ के दूध की खुशबू का महसूस किया। बीबी एक मर्तबा दिल ज़ैनबिया की तरफ बढ़ी। अब जो देखा ज़ैनब ने वो मंजर, आप स्टेज से हट ताकि हम आगे मातम का आगाज कर सकें। बराए मेहरबानी, कोई हम किसी से कुछ नहीं चाहते, प्यार से कह रहे हैं। तो आप लोग से दरखास्त है कि स्टेज पे ज्यादा न चढ़े, स्टेज बहुत कमजोर है, ठीक है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हम माजरत खाओ। और तमाम मोमिनीन से मातमी से के वो भी मैदान में आ जाए, पिंडाल में आ जाए तमाम मातमी। अब मैं दरखास्त करूंगा हमारा बच्चा मोहम्मद शाह से कि वो बहुत दूर से यहाँ पर आया है। एक बच्चा हैदर कोई गुम हो चुका है, तो वो भी अगर आ जाए तो स्टेज पे आ जाए, बराए मेहरबानी। माशाल्लाह सब लोग पिंडाल में आ जाए, सब लोग माशाल्लाह आ जाए बेटा।